والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق۔ حضرات ذوالفقار، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے برصغیر پاک و ہند میں علماء اہل حدیث کی حدیثی خدمات۔ حضرات ذوالفقار، علم حدیث وہ مبارک محتم بشان اور رفیع القدر علم ہے جو ابتدائی اسلام سے ہی حاملین کتاب و سنت اور ورثائے علوم نبوت کی خصوصی توجہ کا مرکز و محور رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اکمل ترین کتاب قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا اعلان ہے ثم ان علینا بیانا۔ اسی لیے علماء اہل حدیث نے بالخصوص اس عظیم الشان کام کی طرف رجحان کیا، اور ان کی توقعات سے علوم حدیث کی اشاعت کا دائرہ بے حد وسیع ہوا، اور پھر معاملہ یہاں تک بڑھا کہ اس سلسلے میں ان کے عزم و ہمت کی وجہ سے اس نے ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر لی، جسے شیخ محمد مرید دمشقی نہضت و عظیمیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مصر کے 14ویں صدی کے ممتاز مصنف و محقق علامہ سید رشید بڑی وضاحت سے تحریر فرماتے ہیں کہ برصغیر کے علماء اہل حدیث نے علوم حدیث کے تحفظ کی طرف خاص طور پر توجہ مبذول کی۔ اگر اس دور میں ہمارے یہ بھائی ایسا نہ کرتے تو مشرق ممالک سے یہ علم ختم ہو جاتا۔ مصر، شام، حجاز اور ایران سے تو یہ علم 10ویں صدی ہجری سے ہی روبہ زوال ہو گیا تھا، اور 14ویں صدی کے آغاز میں زوال کی انتہا تک پہنچ گیا۔ حضرات، برصغیر کے علماء اہل حدیث نے اشاعت حدیث کے لیے جو بھرپور کوششیں کی، ان کا ذکر علامہ سید رشید کے علاوہ حضرات ہندوستان کے معروف حنفی عالم مولانا مناظر احسن گیلانی صاف الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بنیادی کام علماء اہل حدیث کا ہی ہے۔ حضرات، 14ویں اور 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں پوری دنیا میں ترقی کی لہر اٹھی، پھر تعلیم کا رواج بھی عام ہوا، پوری دنیا میں مدارس بھی قائم ہوئے، پھر مکتبے بھی قائم ہوئے، نشر و اشاعت بھی، کتابوں کی نشر و اشاعت بھی جاری ہوئی۔ حضرات ذوالفقار، نشر و اشاعت بھی عام ہونے لگی، برصغیر کے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑا، اور وہ اپنے انداز میں مصروف عمل ہوئے۔ اسی دور میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تبلیغی اور تصنیفی خدمات نے شہرت پائی، اور ان کے بعد ان کے فرزندان گرامی حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں کی تبلیغی تصنیفی خدمات کا حضرات طویل عرصہ گزرا۔ کہیں مجھے علامہ سید اسماعیل شہید نظر آتے ہیں، کہیں مجھے سید نذیر حسین دہلوی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے علامہ سید نذیر حسین دہلوی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے علامہ شمس الدین دیانوی عظیم آبادی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے حافظ عبداللہ غازی پوری نظر آتے ہیں، کہیں مجھے مولانا ابو محمد ابراہیم آروی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے حافظ محمد لکھوی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے سید عبداللہ غزنوی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی اور ان کے دیگر حضرات عالی قدر اسی سلسلۃ الظہر کے تبیندہ موتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضرات شرح موطا امام مالک کی 2 شرح لکھی، ایک فارسی میں لکھی اور ایک عربی زبان میں سپرد قلم کی، ایک عربی زبان میں مصفح کے نام سے سپرد قلم کی اور فارسی زبان میں المصفح کے نام سے سپرد قلم کی، اور ان کے بعد ان کے فرزند گرامی حضرت شاہ عبدالعزیز نے حضرات تصنیفی اور تعلیمی خدمات میں علم حدیث کی ترویج میں حضرات بہت زیادہ توجہ کی۔ انہوں نے سب سے پہلے بستان المحدثین فارسی زبان میں
بستان المحدثین کے نام سے کتاب لکھ کے حضرات اس سے پہلے اس معاشرے میں اس نام سے اس موضوع پر کسی زبان میں کتاب نہ تھی۔ حضرات کہیں مجھے نواب سید صدیق حسن ہاں نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی عربی اور فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں کتابیں لکھی۔ عربی زبان میں انہوں نے سلسلۃ الرجال سلسلۃ الاسید فی ذکر مشایخ السند لکھی۔ انہوں نے فارسی زبان میں اور اردو زبان میں محاسن الاعمال لکھی۔ حضرات ان کے بعد علماء غزنویہ کی تصنیفات اگر دیکھی جائیں، انہوں نے 27 کے قریب علماء غزنویہ نے 27 کے قریب کتابیں لکھی۔ انہوں میں سے کشف المغطا لکھی، ان کے بعد ریاض الصالحین لکھی اور بہت سی کتابیں علماء غزنویہ نے تصنیف کی۔ حضرات علماء اہل حدیث نے جو علم حدیث کا بیڑا اٹھایا، علامہ سید رشید رضا بڑی وضاحت سے تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ ہمارے بھائی ایسا نہ کرتے تو مشرق ممالک سے یہ علم ختم ہو جاتا۔ حضرات ان کے بعد اس طرح حضرات منکرین حدیث کے فتنہ سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مسلمان اہل حدیث اکابر مولانا ثناء اللہ امرسری اور مولانا اسماعیل سلفی اور مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر سر فہرست ہیں۔ حضرات وقار ان کی اگر تصنیفات دیکھی جائیں تو بہت زیادہ ہیں۔ میں بس انہی اشعار پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں ہے، وما توفیق الا باللہ۔